بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سخن شیریں پہ کچھ حقائق میں سامنے رکھنا چاہتی ہوں امریکہ کی غلامی کے حوالے سے، کیونکہ جب عمران خان صاحب اور ہم میں سے کئی اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو لیڈرز ہیں وہ امریکہ کی غلامی کرتے آئے ہیں تو لوگوں کو شاید حقائق کا نہ پتہ ہو، تو کچھ حقائق جاننے، ہماری تاریخ جاننے میں ضروری ہے، کیونکہ اگر اب آپ سمجھیں گے کہ حقائق کیا رہے ہیں 1950 سے لے کے اب تک، تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ پاکستان امریکہ کی غلامی کرتا آیا ہے۔ ایک دو موقع ایسے ہوئے ہیں جب نہیں کی، لیکن ہماری تاریخ یہ دکھاتی ہے۔ اور میں کچھ حقائق شروع کروں گی 1954 میں ہم پاکستان سینٹو کی ممبرشپ کر گیا، جو چین کے خلاف امریکہ نے ایک ملٹری الائنس بنایا تھا۔ ہماری نہ جنگ تھی چین کے ساتھ، نہ ہمارے کچھ ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے تھے، لیکن ہم نے امریکہ کے ڈنڈے کے اوپر ہم نے ان کی چین کے خلاف معاہدے میں دستخط کر دیے 1954 میں۔ 1955 میں ہم نے سوویت یونین کے خلاف امریکہ نے جو بنایا تھا ایشیا میں، ایک نیٹو بنا تھا، ایک انہوں نے ویسٹ ایشیا میں بنایا تھا بغداد پیکٹ 1955 میں۔ عراق، ایران اور ترکی تھے اور ہم بھی اس میں آ گئے۔ یہ عراق بغداد پیکٹ جو تھا، یہ جب عراق میں ریولیوشن آئی صدام کی تو عراق ہٹ گیا، تو ظاہر ہے پھر بغداد پیکٹ تو نہیں رہ سکتا، تو پھر امریکنوں نے اس کا نام بدل کے سینٹو کر دیا اور ہم اس کے ممبر تھے۔ اب یہ اس کا مطلب تھا کہ نہ ہم ہمارے جیسے اور جو ڈیولپنگ ممالک ہیں ان سے تعلقات بہتر کر سکتے تھے، ہم نے ہندوستان کو سپیس دے دی۔ نان الائن موومنٹ شروع ہوئی جس میں انڈونیسیا، ایجپٹ، انڈیا، یہ سارے جو ڈیولپنگ ممالک تھے، جو نان وائٹ آپ کہہ لیں ممالک تھے، یہ اکٹھے ہو رہے تھے جیسے جیسے ان کو آزادی مل رہی تھی، اور پاکستان ایک طرف علیحدہ ہو گیا کیونکہ ہم امریکہ کی غلامی میں تھے۔ اور ایک چیز اور میں بتاؤں آپ کو، جب لیاقت علی خان کو سوویت یونین نے انویٹیشن دی تھی کہ آپ ہمارے پاس آئیں، تو اس کے بجائے کہ وہ جاتے ادھر، انہوں نے امریکنوں کو پیغام بھیجا کہ مجھے آپ بلا لیں تو میں نہیں جاؤں گا سوویت یونین، اور وہ یہی ہوا اور ہم سوویت یونین نہیں گئے۔ اور وہ دن اور جب تک سوویت یونین کی ڈس انٹیگریشن نہیں ہوئی، ہمارے تعلقات کبھی اچھے نہیں ہوئے، اور اس سے ہمیں بہت نقصان پہنچا، کیونکہ ہندوستان نے سوویت یونین کے ساتھ دوستی کر کے اپنی اسٹریٹجک ویپن سسٹمز وغیرہ ڈیولپ کیے، اپنی ویپنز انڈسٹری کو بہت ڈیولپ کیا، تو یہ غلامی ہمیں مہنگی پڑتی تھی۔ اچھا، پھر ایوب خان گئے امریکہ، اور ابھی تک ہم بڑی واہ واہ کرتے ہیں کہ جی اس کو مسز کینیڈی اور وہ سب ملے اور بڑی اس کی شان سے اس کو ریسیپشن دی، لیکن ہوا کیا؟ وہ ہوا جس کو میں کہتی ہوں بشیر دا کیمل ڈرائیور اپروچ۔ وہ بشیر ایک کیمل ڈرائیور تھا، اس کو بلایا گیا امریکہ میں کہ یہ دیکھیں، اور ہمیں اس کو واہ واہ کی، لیکن ہندوستان کو ہتھیار اور پیسہ امریکہ دے رہا تھا، ہمیں وہ بشیر دا کیمل ڈرائیور کو ویلکم کر کے ہم خوش ہو گئے تھے۔ تو یہ ہماری امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ یا تعلقات اس طرح ڈیولپ ہوتے گئے۔ تو ہم نے ایک پیغام کیا دیا امریکہ کو کہ جو حکم آپ کریں گے ہم آپ کا مانیں گے، اور یہی چلتا رہا قصہ۔ بڑی مشکل سے ہم نے نیوکلیئر پروگرام اپنا ڈیولپ کرنا شروع کیا۔ وہ ایک واحد ایشو تھا جس پہ ہم نے، اللہ کا شکر ہے، انڈیپینڈنٹ اپروچ کی، اور یہ ہمارے سائنٹسٹ کی وجہ سے، اور پھر ذوالفقار علی بھٹو نے پولیٹیکل ایک فیصلہ کیا۔ اور ذوالفقار علی بھٹو وہ شخصیت تھے، ہمارے لیڈر، جنہوں نے امریکہ کی غلامی سے ہٹنے کی کوشش کی، اور کیا ہوا پھر آپ سب کو پتہ ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، اور ہماری ملٹری رولرز خاص طور پہ امریکہ سے بہت قریبی تعلقات رکھتے تھے، کیونکہ دیکھیں جب ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے تو ملک میں قوم کا سپورٹ بیس نہیں ہوتا ان کا،
جو ایک جمہوریت میں ہوتا ہے الیکشنز کے دوران، الیکشنز کے تھرو، وہ ایک سیاسی جو سپورٹ ہوتی ہے، آپ کو لوگوں سے ووٹ لینے ہوتے ہیں، جب ڈکٹیٹرشپ آتی ہے ان کو وہ سپورٹ نہیں ملتی، تو وہ امریکہ کی قربت چاہتے ہیں تاکہ امریکہ کمپنسیٹ کرے اس سپورٹ کو، اور یہی ہماری تاریخ کا حصہ رہا ہے۔ اب میں آپ کو ایک دو واقعے اور بتاتی ہوں، کیونکہ آپ جو کوئی تاریخ کی کتاب لے لیں جو پاکستان کی حکومتوں نے بدلی نہ ہو، کیونکہ ہم اپنی تاریخ بھی بار بار بدل کے لکھتے جاتے ہیں۔ بہرحال ہم نے امریکہ سے F-16 خریدنے کا ڈیل کی، ہم نے پیسے بھرے، ہمیں یہ ایڈ میں نہیں آ رہا تھا، ہم خرید رہے تھے، اس وقت ان کو ہماری ضرورت تھی، انہوں نے اگری کر لیا، ہم نے پیسے دے دیے، جہاز تیار ہو گئے، وہ اس وقت امریکہ نے ہم پہ سینکشنز لگا دیے اور کہا یہ جہاز آپ کو نہیں مل سکتے، وہ پارکڈ تھے جہاز، پارکنگ کی فیس بھی ہم نے بھری، اور اینڈ میں نواز شریف کی حکومت جب آئی تو انہوں نے کہا ہم بڑا فیصلہ کریں گے، ہم کورٹ میں جائیں گے، ہم اپنے پیسے واپس لیں گے، کیا کرا کچھ نہیں ہوا۔ کیا امریکنوں نے کہا بھئی ہم جہاز تو آپ کو دے نہیں سکتے، آپ کے پیسے واپس کر نہیں سکتے، ہم آپ کو ویٹ اور سویا بین دیں گے، گندم اور سویا بین لے لیں، اور وہ انہوں نے تھوک کے حساب سے ہمیں دے دی، پیسے نہ ملے، اور ہمیں جو پارکنگ چارجز لگے تھے وہ اب بھی ہمیں بھرے، وہ بھی واپس نہ ملے۔ تو یہ ویٹ اور سویا بین کی اپروچ دیکھ لیں۔ مین وائل ہاں ایک بات اور میں کہتی چلو، ہم نے سینٹو سیٹو کی ممبرشپ کی، اور 1962 میں جب ہندوستان اور چین کی جنگ ہوئی تو ہندوستان کو جو پیسے ملے امریکہ سے، جو ہتھیار ملے امریکہ سے، ہمیں وہ کبھی نہیں ملے تھے، اس طرح کی ہمیں نہ معاشی امداد ملی تھی کبھی، نہ ہمیں اسٹریٹجک امداد ملی تھی اس طریقے سے۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ کیوں ہندوستان کے ساتھ فرق رشتہ ہے امریکہ کا؟ کیونکہ ہندوستان نے پہلے دن سے واضح کر دیا تھا کہ ہم کسی کی غلامی نہیں کریں گے، ہم تو خود ایک بڑا ملک ہے، ہم جمہوریت ہیں، اور ہم اپنے فیصلے ہم خود کریں گے۔ انفارچونیٹلی ہم نے وہ نہیں کیا۔ پھر ہم امریکہ کی جنگ میں چلے گئے، افغانستان میں جب سوویت یونین آیا تھا افغانستان میں، بجائے اس کا کہ ہم کوئی معاہدہ کر لیتے، اپنے انٹرنیشنل بارڈرز کو سیکیور کر لیتے ویسٹرن فرنٹ پہ، ہم نے امریکہ کی جنگ میں آ گئے، CIA نے پیسہ دیا، ہم نے مجاہدین کو سپورٹ کی۔ اس وقت امریکہ یہ سارے مجاہدین کو امریکہ بلایا اور کہا یہ تو بہت واریئرز ہیں جمہوریت کے لیے، اور بہرحال ان کی بڑی ویلکم کی گئی۔ اور جب یہ سوویت یونین نکل گیا افغانستان سے تو وہ ہمارے پاس چھوڑ گئے سارا، وہ نہ ہمارے ریفیوجیز واپس گئے، نہ کوئی کوشش کی امریکہ نے کہ ریفیوجیز کی امداد کریں تاکہ وہ واپس جائیں افغان ریفیوجیز، اور ہم پہ سارا جو ملبہ تھا افغانستان کی جنگ کا وہ رہ گیا، اور امریکہ کو کوئی انٹرسٹ نہیں رہا پاکستان سے۔ یعنی کہ اگر آپ ہماری تاریخ دیکھیں، پاکستان اور امریکہ کی جو ریلیشن شپ ہے، جو ان کے آپس میں تعلقات ہیں، وہ پاکستان کے اندرونی یا پاکستان کی جو نیڈز ہے اس پہ نہیں ڈیپینڈ کرتے۔ وہ امریکہ پاکستان کے پاس اسی وقت آتا ہے جب اس کو اس خطے میں پاکستان کی ضرورت ہوتی ہے، پاکستان کی وجہ سے نہیں آتا، پاکستان کو استعمال کرنے کے لیے آتا ہے جب ان کی خطے میں اور جگہ جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں یا کچھ اور قسم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہی ہوا 9/11 کے بعد۔ پھر ہم امریکہ کی جنگ میں چلے گئے، 80,000 ہمارے لوگ شہید ہوئے، ہماری معیشت تباہ ہوئی، کیونکہ جب آپ جنگ میں چلے جاتے ہیں اور فرنٹ لائن سٹیٹ بن جاتے ہیں تو آپ کی ایکسپورٹس افیکٹ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے انشورنس ریٹس بہت بڑھ جاتے ہیں، تو آپ کی ایکسپورٹ جو آپ کرنا چاہتے ہیں ان کی قیمت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ میں تو ایک آپ کو صرف اگزامپل دے رہی ہوں، بہت سے اور نقصانات بھی ہم نے برداشت کیے، اور پھر اینڈ میں کیا ہوا؟ ہمیں کچھ نہیں ملا۔ امریکہ نے جو کرنا تھا کیا، افغانستان پہ اٹیک کیا، ہماری دہشت گردی پاکستان میں بڑھ گئی، ٹیررزم بڑھ گیا پاکستان میں، اور امریکہ کی جنگ لڑتے لڑتے۔ تو یہ سارا قصہ دیکھیں، اور میں نے پچھلے وی لاگ میں بتایا تھا
جو اب سازش کی امریکہ نے، یہ کوئی نئی چیز نہیں، ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری تاریخ بدقسمتی سے ہے امریکہ کی غلامی کرنا، اور وہی غلامی ہم ابھی تک کر رہے ہیں، اور اگر ہم یہ راستہ نہیں بدلیں گے تو ہم ساری عمر یہی غلامی کرتے رہیں گے۔ اور سوال جو میرا اٹھتا ہے کہ اب پھر خدشات ہیں کہ جو ابھی ڈرون حملہ ہوا کابل پہ امریکہ نے کیا ظاہری کو مارنے کے لیے، وہ ہم نے اپنی ایئر سپیس انہیں استعمال کرنے دی۔ اس کا ہمیں فارن آفس کا ایک کچھ تھوڑا سا مائلڈ سا جواب آیا ہے، کوئی زیادہ کلیریفائی نہیں کر سکا فارن آفس۔ بہرحال اب ہمارے کیا حالات ہیں اور اب ہم کس طرح کی غلامی کر رہے ہیں، یہ میں اگلے ویلاگ میں آپ سے بات کروں گی اس پہ۔ لیکن میں آپ کوئی تاریخ پاکستان کی پڑھ لیں، اگر آپ سمجھتے ہیں میں نے کوئی غلط اس میں فیکٹ غلط دیا ہے، کوئی حقیقت غلط بیان کی ہے، آپ مجھے بتائیں، کیونکہ میں 100% صحیح حقیقت دی ہے جس طریقے سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اب تک رہے ہیں۔